جامعہ جامعہ اے میرے جامعہ، اے میرے جامعہ 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 اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل اپنے معیار تعلیم کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک منفرد شناخت قائم کیے ہوئے ہے۔ 16 ایکڑ قطع اراضی پر قائم اس جامعہ میں فی الوقت 850 منتخب طلبہ ایک خاص تعلیمی نظام کے تحت زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ جامعہ کی تاریخی درسگاہیں، مختلف علوم پر 40,000 کتابوں اور نادر مخطوطات سے مزین اس کی لائبریری، ہزاروں مصلیوں کا روحانی مرکز، اس کی عالی شان مسجد، عالمی معیار سے مطابقت رکھتے اس کے ہاسٹلز، ہائیجین کا خاص خیال کر کے تینوں وقت کھانا تیار کرتا اس کا کچن اور وسیع ڈائننگ ہال، یہ ساری سہولیات جامعہ کے طلبہ کو یکسو ہو کر صرف حصول تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن یہ 120 سال قدیم ادارہ یوں ہی نہیں اس مقام تک پہنچا، بلکہ اس کے بنیاد گزاروں نے اسے اس مرتبے تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ سن ہجری 1326 یعنی سن 1908 عیسوی کی بات ہے۔ معروف عالم دین مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتب کو جو آپ نے اپنے مکان میں شروع کیا تھا، طلبہ کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے سملک کی مسجد میں منتقل کیا اور اس کا نام مدرسہ تعلیم الدین رکھا۔ 2 برسوں میں ہی جب مسجد کی جگہ بھی ناکافی ثابت ہونے لگی تو سملک سے متصل ڈابھیل کی عیدگاہ کے سامنے یعنی موجودہ جگہ معروف مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کی خصوصی دلچسپی سے حاصل کی، جو اس وقت برطانیہ سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہندوستان لوٹنے پر کچھ برسوں کے لیے بڑودہ اسٹیٹ کے نوساری شہر میں بطور نائب صوبے دار تعینات تھے۔ اس نئی جگہ پر تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں مطلوبہ فنڈ کی فراہمی کے لیے حضرت مولانا احمد حسن بھام ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، جہاں متمول گجراتی مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ شومی قسمت کہ اسی دوران ساؤتھ افریقہ میں طاعون جیسی مہلک وبا پھیل گئی اور مولانا اس کا شکار ہو گئے۔ سن 1918 میں محض 41 برس کی عمر میں آپ مدرسہ تعلیم الدین کی ترقی کی راہ میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد مدرسے کو سنبھالنے کے لیے نظر انتخاب اسی سرزمین کی علمی شخصیت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو ان دنوں مفتی اعظم رنگون کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ مولانا احمد بزرگ سملکی مولانا احمد حسن بھام کے ہم نام ہی نہیں